بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. یہ براہ راست پروگرام ہے. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں کے ذریعے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس پروگرام میں ہم کوئی بھی نیومرولوجیکل ایسٹرولوجیکل اس طرح کے سوال لیتے بھی نہیں، نہ اس طرح کا کوئی جواب دیتے ہیں. برائے مہربانی اس طرح کے سوال نہ پوچھا کریں. آپ کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، بیماری ہے، اس کے لیے دعاؤں کے ذریعے کیا حل ہے، اس کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے. ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو 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 بھائی، آپ کی آواز شاید مجھ تک نہیں آ رہی ہے. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے ابھی. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیے ایک انٹرویو کو جانا ہے. جی میں آج انٹرویو کو جانا ہے اور دعا کہتے ہیں. کس چیز کا انٹرویو ہے؟ ہاں حضرت جی میں آج انٹرویو کو جانا ہے. جی سمجھ گیا میں. کس چیز کا انٹرویو ہے؟ جاب کے لیے؟ ہاں جاب کے لیے، والنٹیر پوسٹ کا فرق ہے. اچھا، آج آپ کا انٹرویو ہے، اس کے لیے آپ دعا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ کو. شکریہ. ہاں بولو. سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت کریمہ کا آپ ورد رکھیں. انٹرویو سے پہلے تک اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، اور جب انٹرویو دینے کے لیے آپ داخل ہو رہی ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ کو سورہ الم نشرح یاد ہے تو 3 بار سورہ الم نشرح پڑھ لیں، اور اگر یاد نہ ہو تو 11 بار درود شریف پڑھ لیں. پڑھ کر انٹرویو کے لیے آپ داخل ہوں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گوا سے بول رہی ہوں. فرمائیے. ہلو جی فرمائیے. آفٹر حج کرنے کے بعد ہم لوگ جو بچوں کو ڈسپلن سکھانے کے لیے جو چلاتے رہتے ہیں، ہم لوگ چلا سکتے ہیں بچوں پہ؟ کیا کرنے کے بعد چلاتے ہیں؟ حج سے آنے کے بعد. اچھا، حج سے آنے کے بعد بچوں کے ڈسپلن کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے کیا آپ بچوں پہ، اپنے بچوں پہ جی چلا سکتی ہیں؟ یہی سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ون مور تھنگ، جو ہم لیڈیز کو اقامت جو پڑھتے ہیں نا نماز سے پہلا، اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں اقامت، جی کیا وہ ضروری ہے؟ ہم لیڈیز کے لیے ضروری ہے؟ اچھا. اور میں نے کسی کو نا 180 روپیز دینا تھا، لیکن وہ دکان بند کر کے چلا گیا، تو وہ 180 روپیز میں کس کو دوں؟ غریب کو دوں؟ کیا کروں؟ کہاں دکان آپ کے پاس؟ اس کا کوئی ایڈریس، کوئی پتہ نہیں ہے؟ کوئی پتہ نہیں کیرلا چلا گیا، کہاں گیا، اپنے گاؤں چلا گیا. لیکن حج سے آنے کے بعد ان لوگ چلے گئے، کہاں سے گئے معلوم نہیں، دکان بند کر کے. پر 180 روپیز جو ہے جس سے قرضہ ہے، 180 ہوم آئی شوڈ پے. کس کو دینا ہے؟ غریب کو دو اٹھا کے. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں. اینڈ ون مور تھنگ، اور ہاں میں نے لاسٹ ٹائم پروگرام میں سورہ فجر کی فضیلت پوچھی تھی. جی پلیز مجھے بتائیے گا ایٹ لیسٹ ان نیکسٹ ایپیسوڈ. اسی ٹائم آپ کو مولانا صاحب نے جواب ہی دے دیا تھا. نہیں سورہ فجر کا نہیں دیا تھا. کیا جواب دیا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے، لیکن آپ کو ضرور بتائیں گے. سورہ فجر کی جی سورہ فجر کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا فضیلت، ہم آپ کو بتائیں گے. شکریہ. جی یاد ہے. جی مولانا صاحب 3-4 مسئلے ان کے کیا، ان کے بارے میں فرمائیں گے. جی بچوں پر غصہ ہونے کے بارے میں جو بتلا رہی ہیں، ویسے تو بچوں کو پیار محبت سے اور آرام سے شفقت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اور کبھی تھوڑا سا سختی بچوں پر برتنی ہو، ہلکا پھلکا تھوڑا سا اس طرح آواز نکالیں کہ بچہ مان جائے، ایسا کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ بچہ ہمارے چیخنے چلانے کی وجہ سے
دباؤ میں تناؤ میں آ جائے، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ان کا جو تھا کہ 180 روپے وہ کسی کو دینا باقی ہے، تو جس کو بھی دینا ہے ان کے حوالے کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ کسی طرح سے ان کا پتہ چل سکتا ہے تو پتہ چلائیں، یا پھر ان کا انتظار کریں، اور اگر انتظار کرنے کے باوجود اور پتہ چلانے کے باوجود بھی کوئی پتہ نہ چلے تو ایسی صورت میں وہ 180 روپے جو بھی دینا تھا وہ ثواب کی نیت کے بغیر خیرات کر دیں، اس نیت سے کہ اس کا ثواب مالک کو اس پیسے جس کو دینا تھا اس کو پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں کسی بھی وقت کبھی بھی ان سے ملاقات ہو جائے گی تو یہ پیسے ان کو واپس کر دیں گے، اور یہ جو صدقہ کیا تھا اس کا ثواب خود ان کو جنہوں نے کیا ان کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور نماز سے پہلے اقامت جو ہوتی ہے کیا خواتین کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے؟ نماز سے پہلے اقامت اور اذان یہ دونوں چیزیں باجماعت نماز کے لیے مقرر ہیں، لہذا خواتین کے لیے باجماعت نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ خواتین کو گھروں میں تنہا نماز پڑھنا ہے، جماعت مردوں کے لیے مقرر ہے، لہذا خواتین کے لیے اقامت کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور سورہ فجر کی فضیلت؟ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں جو کفار و مشرکین ہے ان کی مذمت کی ہے، اس کے بعد انسان کی 2 صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک وہ شکل ہے جب کہ انسان پر اللہ کرم فرماتا ہے تو وہ توجہ نہیں کرتا، اور دوسری وہ شکل ہے جس میں انسان پر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے تو وہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں، تو سورہ فجر کی ہم تلاوت کریں گے تو اس سے ہم کو یہ فکر ملے گی، اور یہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا اور اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا، یہ فکر ہم کو ملتی ہے۔ پھر سورہ کے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کسی بھی انسان کو جب وہ اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہو تو اس طرح رخصت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے، اس طرح زندگی کا اختتام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا چاہیے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو جی، السلام علیکم، جی فرمائیے۔ میں بول رہی ہوں جی۔ ہلو جی بتائیے۔ جی، ہم کو جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسا ابھی جب چندر گرہن یا سوریہ گرہن میں ایسا مطلب جی سر سمجھ نہیں پایا میں، اپنا مسئلہ دہرائیں گے آپ؟ پریگننٹ لیڈی جی جی مولانا صاحب سے ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ جو پریگننٹ لیڈی ہے جی اس کے لیے یہ چندر گرہن میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ گہن کے موقع پر ایسے کچھ اعمال نہیں ہیں کہ جو حاملہ خواتین پریگننٹ لیڈیز کے لیے خاص ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ خیالات ہیں، توہمات ہیں، ان سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورج گہن کے موقع پر اور چاند گہن کے موقع پر اسلام میں نمازیں مقرر ہیں، جتنا اس کا وقت بتایا جاتا ہے۔ آج کل تو ترقی کی وجہ سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس وقت، کس سیکنڈ، کس منٹ میں شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، تو اتنے پورے وقت میں ہم کو 3-4 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز خسوف پڑھنا ہے۔ سورج گہن کے موقع پر نماز کسوف اور چاند گہن کے موقع پر نماز خسوف پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے اپنے طور پر گھروں میں پڑھیں، اور مرد حضرات باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت کا اگر موقع نہیں ہے تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لمبی نماز ہوگی، یہ کوشش کریں اس بات کی کہ جتنی دیر
सूरज गहन है या चाँद गहन है उतनी देर नमाज़ पढ़ें, और बहुत लंबा है तो जितना हो सकता है लंबी नमाज़ पढ़ें। बाकी औक़ात ज़िक्र अल्लाह का करते रहें, तकबीर पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ा और खैरात किया करें। ये काम करने के हैं। सूरज गहन और चाँद गहन का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की निशानी बता रहा है और ये बता रहा है कि ये सैयारे जो आपस में अपनी अपनी गर्दिश में रहते हैं, अगर आपस में टकरा जाएं, अभी टकरा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो हमको ये मालूम हो रहा है कि ये सूरज गहन हो गया, चाँद गहन हो गया। अगर ये टकरा जाएं तो दुनिया की क्या हालत होगी, कैसी तबाही आएगी। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है और क़यामत का एक हल्का सा नमूना है, क़यामत का पेश ख़ैमा है, क़यामत का मुक़द्दिमा है। लिहाजा ऐसे वक्त हमको अल्लाह से डरना है, अल्लाह की बारगाह में रुजू होना है, उससे दुआएं करनी हैं और उसके गज़ब को कम करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने के साथ साथ सदक़ा और खैरात करना। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूं। अभी रसौली के बारे में पूछे थे, उसके लिए कोई दवा बताइए। अच्छा, रसौली के लिए भी फोन किया था ना। जी हाँ, जी हाँ। तो आप उस वक्त सुन नहीं पाई थी? जी नहीं, वो बस सवाला के लिए बताया था। रब्बी हबली मिनस सुआलिन, ये तो हम पढ़ते रहते हैं। हाँ, और रसौली के लिए बताइए। अच्छा ठीक है। उसके लिए एक तो आप इलाज का सिलसिला जारी रखें, उसके अलावा आप या क़ाज़ियल हाजात या शाफ़ियल अमराद, या क़ाज़ियल हाजात या शाफ़ियल अमराद, इसका आप विर्द रखें और सूरह फ़ातिहा को 7 मरतबा पढ़कर शुरू और आखिर में 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस तरह सूरह फ़ातिहा को 7 मरतबा पढ़कर दम करें। जिनका ये मसला है उन्हीं को पढ़ने के लिए कहें और वही पढ़कर अपने ऊपर, पेट के हिस्से पर और बाकी दूसरे हिस्सों पर भी दम कर लिया करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी हाँ, शमीम पूरे बम्बई से बोल रहे हो। जो हमारा घर का मसला था ना, जब फोन कर रहे थे अपन 2-3 बार हमने फोन किए थे। जी हाँ, जी हाँ। ऊपर रहे हम कल हमने एक बड़ी रकम उनको दी। अब ये 20 तारीख को पूरी रकम देना है। अच्छा। हो जाता है पूरा इंतजाम, अचानक ही कुछ नहीं तो कुछ ऐसा रुकावट हो जाती है कि सामने से रुक जाता है, कोई बैंक की वजह से रुक जाता है। हाँ, तो वो तो मामूली चीजें हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। वो जो बैंक बंद है या बैंक में देर हो गई, नहीं, बंद नहीं है, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं तो कुछ रुकावट आ जाती है कि हो नहीं पाता है। और एक बात बोलना है। हेलो। जी जी। हेलो जी। हमारे जो भांजी की ना जच्ची या बच्ची का 9वां महीना चालू है, उसको ऑपरेशन के लिए बोला डॉक्टर ने। अच्छा। कि हम चाहते कि कुछ दुआ दे दीजिए कि नॉर्मल उसके डिलीवरी हो जाए बच्ची की, और हमारे लिए भी घर के लिए दुआ कर दीजिए मौलाना से। और आपका न्यूज के बारे में बात करना था। आपके जो न्यूज है बहुत अच्छे रहते हैं, हम देखते हैं, बहुत ही हमको बस सच्ची सब बातें बताते हैं। मतलब इस प्रोग्राम की आप बात कर रही हैं। बोलना है तो हम उसके लिए कुछ कॉल नंबर रहता है कि हम कुछ बोल सकते, कुछ शिकायत कर सकते हैं। आप यहीं पे बता दीजिए। जी नहीं, कोई बात इसमें अच्छी भी रहती है एकदम, उसके बारे में कभी पूछना रहता है तो उसमें अब तो न्यूज में मतलब इस प्रोग्राम की बात आप करिए, इस प्रोग्राम के बारे में। जी ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रही तो आप यहीं भी बता सकते हैं। जी नहीं, प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, हमेशा देखते हैं, बहुत ही माशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और जो आपका घर का मसला है, क्योंकि आप दुआ पढ़ रही हैं तो आपने खुद ही महसूस किया होगा कि आपका काम हल्के हल्के बन रहा है। कोई मुअज्जिज़ा नहीं होता है ना। हम इस बात को क्लेम करते हैं कि आपका कोई जादुई कोई चीज़ हो जाए कि एक ही झटके में हो जाए। हाँ, हल्के हल्के हो जाता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, बैंक बंद है या देर हो गई, वो चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा लगी रहेंगी। उसके लिए तो ये आप कभी इंसान को सोचना भी चाहिए कि भाई मैं दुआएं करूं और ये सब चीज़ें ना हो, तो होती रहेंगी। आपको अगर सफ़र करना है तो आपको
کسی چیز سے جانا ہی ہے، گاڑی سے، ٹرین سے، جہاز سے جانا ہی ہے، آپ یہاں سے وہاں دعا کے ذریعے کبھی تب انسان سوچے کہ میں پہنچ جاؤں، ایسا کبھی دنیا میں ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال کال کرنے کے لیے شکریہ۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ گھر کا مسئلہ ہے، گھر کی رقم جو ہے دینی ہے ان کو، اور وہ ہلکے ہلکے دے پا رہی ہیں، پہلے تو بالکل نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اب چونکہ انہوں نے دعا پڑھنا شروع کر دیا ہے اور اب یہ ہلکے ہلکے گھر کا دے رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ اور کیا فرمائیں گے؟ گھر کے لیے جو دعا بتائی گئی تھی اسی کو یقین اور مکمل اعتقاد کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور فضل فرمائے گا۔ اور جو ڈیلیوری کا مسئلہ تھا اس کے لیے کہنا یہ ہے کہ یا کافی المہمات کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، اس طرح ورد رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ بیٹھے چلتے پھرتے اگر پڑھ سکتی ہیں تو اس کو پڑھتی رہیں۔ ویسے مولانا صاحب آج کل یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ اگر کسی کو ایڈمٹ کرتے ہیں ڈیلیوری کے لیے تو ڈاکٹر فوراً، خاص کر کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر فوراً جو ہے آپریشن تجویز کرتے ہیں کہ آپریشن سے ہوگا۔ شاید آپریشن میں زیادہ پیسے ملتے ہیں، لیکن کوشش ہم یہ چاہتے ہیں لوگ یہ سمجھیں اس چیز کی، کوشش یہ ہونی چاہیے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر کے کہ ڈیلیوری نارمل ہی ہو تو زیادہ بیٹر ہے۔ پر اس کے لیے کیا دعا ہے؟ دعا تو بتائی مولانا صاحب نے، لیکن صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیا میں نے کہ کوشش یہ کریں، آپ پوچھ لیں کہ نارمل بھی ہو سکتا ہے کیا، ضروری ہے آپریشن، کیونکہ آج کل ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے، ایک سارے ہندوستان میں ٹرینڈ چل رکھا ہے کہ جہاں پہ کسی کو ڈیلیوری کے لیے ایڈمٹ کر دیا ڈاکٹر نے فوراً آپریشن بتا دیا۔ یہ چیز ویسے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ میں سورکین سے بول رہا ہوں۔ جی جیسے ہماری شادی کو ہو گیا ہے 7 سال، 4 سال 7 سال ہو گیا 7 ہے، سال۔ ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ جی بالکل۔ مولانا صاحب میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں کوئی بولتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ ہے، آپ بندش کرائیے، اس کا کوئی طریقہ بتائیے، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ مطلب ہر کوئی بیمار اس میں پڑتا ہے، گھر میں ہر کوئی پریشانیاں ہیں، پریشانی گھر ہوتی میں ہے، کوئی کام پریشانیاں چھوڑ ہیں۔ کے ہمارا جیسے ہم کام پہ جاتے ہیں، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ اچھا کیا بتایا تھا آپ نے؟ آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ کیم سے بول رہے ہیں ہم، جو سورت گجرات۔ گجرات سے، ٹھیک ہے شکریہ بھائی، آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے سلسلے میں رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اس طرح 21 بار یا 51 بار پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ جو گھر کا آپ نے مسئلہ بتایا، اس کے لیے گھر میں روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور سورہ بقرہ کافی لمبا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، گھر کے سارے افراد میں سے ہر شخص 1 دن اگر پڑھ لے گا تو اس طرح کسی پر بار بھی نہیں پڑے گا اور سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت بھی ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پھر ہفتے میں 1 بار، ہفتے میں 2 بار یا ہفتے میں 3 بار، جیسا بھی سہولت ہو، زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے سارے افراد سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح میں 1 بار اور شام میں 1 بار گھر کے سارے افراد پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہاں جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ایسا بولے ایک صورت آپ نے بتائی تھی، ایک صورت آپ محترمہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ اطمینان سے بیان کیجئے۔ بند کر دی۔ فرمائیے کیا ہے مسئلہ آپ کا؟ بتائی تھی مولانا صاحب نے کہ دیکھو بچوں کے لیے، پڑھائی کے لیے، بادام پہ دم کرنے کے لیے، اس کا دیکھو دوبارہ سے بتا دیجیے، اور یہ بتا دیجیے کہ درود شریف آگے پیچھے بڑی اور چھوٹی دونوں پڑھنا ہے، ایک پڑھنا ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے؟ ہاں پڑھائی کے لیے بادام پہ دم کرنے کے لیے بتایا۔ اچھا بادام پہ جو بتایا دم کرنے کے لیے بتایا تھا کہ یادداشت کے لیے غالباً بتایا تھا، بچوں کی یادداشت کے لیے، پڑھائی کے لیے، اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ضروری ہے کیا؟
तो जरूरी है, दोनों पढ़ना जरूरी है ये। ठीक है, बताएंगे आपको, शुक्रिया। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए जो बताया जा रहा है, वजीफ़ा शुरू करने से पहले भी पढ़ेंगे और वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद भी। और बच्चों की पढ़ाई के लिए बादाम वाला मसला तो नहीं बताया गया था, गालिबन किसी और ने बताया होगा, कोई और मुफ्ती साहब ने बताया होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पढ़ सकते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसको 5 बार 7 बार जैसा भी सहूलत है पढ़ लें। बच्चों को पढ़ने के लिए बताएं, और बग़ैर देखे अगर याद ना हो तो देख कर पढ़ लें। सूरे तहा के दूसरे रुकू में ये आयतें मिल जाएंगी, इसको बच्चों को बता दें। और पढ़ाई शुरू करने से पहले इसको 3 बार या 5 बार पढ़ेंगे। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। ये हमारा एक बच्चा गुम हुआ, जिसके लिए पूछना था। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। हमारा बच्चा है गुम हुआ हुआ 3 साल से। फिर से बताइए। हमारा एक बच्चा गुम हुआ हुआ, वो 3 साल से मिल रहा है। अच्छा, 3 साल से आपका एक बच्चा गुम हो गया है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके आप बारे में पूछ करना जी? बता दो, कोई दुआ बता दो, या किस तरह से मिलेगा उसके लिए कोई दुआ बता दो। घर में बहुत परेशानियाँ रहती हैं। घर में बहुत परेशानियां भी रहती हैं, उसका आपको बच्चे का रंज भी है, गम भी है, इसके लिए आप दुआ चाहती हैं। शुक्रिया कॉल करने घर में बहुत बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है। जी, बच्चा गुम हो गया है तो आप, मुमकिन है आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई होगी, और अगर आपने अब तक रिपोर्ट नहीं लिखाई है तो रिपोर्ट लिखाएं और अपने तौर पर कोशिश भी करते रहें। इसके साथ साथ इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। 51 मरतबा या 101 मरतबा, जैसा भी आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़ते रहें। और घर में खैर व बरकत के लिए घर के सारे अफराद 5 नमाज़ों का एहतमाम करें। इसके अलावा नफल नमाज़ें हस्ब सहूलत पढ़ते रहें, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को सुबह शाम 1-1 मरतबा पढ़ें। और घर में खैर व बरकत के लिए जी, घर में खैर व बरकत के लिए जो बताया गया है कि घर के सारे अफराद 5 नमाज़ों का एहतमाम करें, साथ साथ नवाफिल हस्ब सहूलत नवाफिल भी पढ़ते रहें, और सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को सुबह शाम 1-1 मरतबा पढ़ें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। एक अर्ज है कि अगर सुबह की नमाज जो है सुन्नत और फर्ज अगर किसी मजबूरी या किसी वजह से रह जाएं, क़ज़ा हो जाएं, जी, तो उसके बारे में हुक्म सादर करें आप कि वो बाद में किस तरह, किस टाइम और किस तरह वो अदा करनी है। मतलब फजर की क़ज़ा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जी जी। एक दूसरी अर्ज ये है कि जो 11वीं शरीफ है, ये हम अगर कोई आले रसूल सैयद जो है वो कहते हैं कि ये हम ले सकते हैं, उसका पैसा या पका के दे दें या पैसा दे दें उनको, तो क्या ये उनको आले रसूल को देना जायज़ है? अच्छा, ये 2 सवाल हैं। आप कहाँ से बात करें जनाब? जी, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, शुक्रिया। फ़जर की नमाज की क़ज़ा का मसला ये है कि सूरज निकलने के बाद जो फ़जर की नमाज का आखिरी वक्त बताया जाता है, उसके 20 मिनट के बाद उसको क़ज़ा कर सकते हैं। यानी जब उसी वक्त पढ़ रहे हों, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से लेकर उसी दिन
زوال سے پہلے تک، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے تک اگر پڑھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں 2 رکعت سنت بھی قضا پڑھیں اور 2 رکعت فرض بھی قضا پڑھیں۔ اور اگر یہ وقت ٹل گیا اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اس کے بعد اس وقت یا اس کے بعد کبھی بھی جب قضا کر رہے ہوں تو صرف 2 رکعت فرض کی قضا کریں گے، اور آئندہ سے کوشش کریں گے کہ وقت پر ہی نماز ادا کی جائے۔ اور جو دوسرا مسئلہ آپ نے کہا تو اس کے لیے اہتمام آپ کو خود کرنا بہتر ہے کہ خود آپ اہتمام کریں، اور سید صاحب کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بطور ہدیہ، بطور نذرانہ آپ حسب سہولت پیش کر سکتے ہیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں بلاسپور سے بول رہا ہوں، قریشی صاحب فرمائیے۔ اگر لڑکے کے بارے میں تھوڑا کرنا تھا، پوچھنا تھا۔ پوچھیے آپ۔ لڑکا جو ہے نشہ کا عادت اس کو پڑ گیا ہے، اس کو کرنا تھا، تھوڑا اس کو چھڑانا تھا۔ کس چیز کی عادت ہے اس کو؟ وہ شراب پینا سیکھ گیا، بیئر وغیرہ، یہ شراب اور باقی نشہ؟ نہیں، باقی اور کوئی نشہ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ شراب کا کام کرتا تو وہ بھی چھوڑ گیا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ آپ کا قریشی صاحب؟ نہیں اور کوئی نہیں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلاسپور سے بات کر رہا ہوں، چھتیس گڑھ۔ جی، شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو بتائیں گے قریشی صاحب۔ جی مولانا صاحب، شراب کی لت سے چھٹکارے کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی دعا بھی ہو جو لڑکا بھی پڑھ سکے یا نہ پڑھے تو والدین بھی پڑھ لیں؟ جی، لڑکا پڑھ رہا ہے تو اس کو کسی بھی پینے کی چیز کے وقت سقاہم ربہم شرابا طہورا پڑھنے کے لیے بتائیے، 3 بار یا 5 بار یہ پڑھ لے، پڑھ کر پی لے۔ اور اگر لڑکا نہیں پڑھتا تو والدین یا گھر میں کوئی بھی 3 بار یا 5 بار اسی طرح سقاہم ربہم شرابا طہورا پڑھیں، پڑھ کر جب کوئی چیز وہ لڑکا پی رہا ہے تو اس کو دیتے ہیں، پانی ہے، چائے ہے، کہ کوئی بھی جائز مشروب اس کو دے رہے ہوں تو اس سے پہلے سقاہم ربہم شرابا طہورا 3 یا 5 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیں، دم کر کے لڑکے کو دے دیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میں نیلور سے بات کرتا ہوں، شفیع میرا نام ہے۔ جی، گورنمنٹ نوکری لیے انٹرویو چل رہا ہے۔ جی، اور انٹرویو میں جانے پہلے ذرا دعا بول دے کر کے۔ کب ہے انٹرویو آپ کا؟ کیا حضرت؟ انٹرویو کب ہے؟ آج ہے حضرت۔ آج ہی ہے؟ ہاں، آج ہی دوپہر میں ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کی شروعات میں بھی ایک کال آیا تھا انٹرویو کے لیے، تو آپ نے اگر وہ سن لیا ہو، لیکن پھر بھی آپ کو دوبارہ جواب دیں گے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ آپ انٹرویو کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس طرح زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور انٹرویو کے لیے جب آپ جہاں انٹرویو ہو رہا ہے وہاں روم میں، ہال میں جب داخل ہو رہے ہوں تو داخل ہونے سے پہلے 3 بار سورہ الم نشرح پڑھ لیں، اگر آپ کو سورہ الم نشرح یاد ہو تو، اور اگر یاد نہ ہو تو 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کر انٹرویو کے لیے آپ داخل ہو جائیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، ہمیں دیجیے اجازت، اس امید اس توقع اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔